ایک ایسی عورت جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور دنیا پہ بالکل توجہ نہیں دی، ہر شے سے پردہ کر لیا۔ السلام علیکم، آج میں بات کروں گی ایک ایسی عورت کے بارے میں جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ سے محبت کی اور اس کے لیے اپنا دن اور اپنی رات گزار دی۔ ایک ایسی عورت جو بصرہ کی رہنے والی تھی، مصر میں پیدا ہوئی تھی، 714 عیسوی میں پیدا ہوئی تھی وہ، اور اس ٹائم پہ ایک ایسا وقت تھا، ایک ایسا دور تھا جب اسلام پھیلنا ہی شروع ہوا تھا اور لوگوں پر اتنا ظلم کیا جاتا تھا، اتنا تشدد کیا جاتا تھا کہ وہ تو صرف ایک عورت تھی، اور وہ ایک ایسی عورت تھی کہ جو اکیلی رہتی تھی۔ ان کی پیدائش کے چند سالوں بعد یتیم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو ان سے جدا کر دیا۔ جب یہ یتیم ہوئی تو ان کو کسی نے سلیوری کے لیے ان کو فروخت کر دیا۔ جب ان کو فروخت کیا گیا تو ان کا جو مالک تھا، ان کا جو آنر تھا، وہ ان کو دیکھتا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی سی عمر سے شروعات جو کی تھی انہوں نے اللہ سے محبت کرنی، اپنی جو بڑی عمر میں ہوتی آئی، مطلب چلتی آئی، آگے وقت آتا گیا، بیتتا گیا، ویسے ویسے ان کا جو اللہ کے ساتھ جو ریلیشن تھا وہ بہت ہی پکا ہوتا گیا۔ تو وہ کیا کرتی تھی، وہ راتوں کو نماز میں اور پورا دن روزوں میں گزار دیتی تھی۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ان کا مالک جو تھا وہ ان کو نوٹس کرتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہیں، کیا نہیں کرتی ہیں، کس طریقے سے نوٹس کیا کرتا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ عورت جو ہے یہ بہت پاکیزہ عورت ہے اور یہ اس کو دنیا کی چیزوں سے کوئی لالچ نہیں ہے، یہ دنیا نہیں چاہتی ہے، یہ صرف اگر چاہتی ہے تو اللہ چاہتی ہے، اس کو صرف اللہ سے محبت ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو آنر تھا اس نے ان کو آزاد کر دیا۔ ایک آزاد عورت جس کے اوپر کوئی نہیں روکنے والا، اس نے پھر بھی خود کو اکیلا رہنا پسند کیا۔ اس نے پسند کیا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے صرف جو کرنا ہے اس کو اللہ کے لیے کرنا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ اپنے جھوپڑے میں رہنے لگی۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے، بصرہ کے لوگ، وہ بہت کفار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ان پر ظلم کیا، انہوں نے ان پر غلط الزامات لگائے کہ اکیلے کیوں رہتی ہے، آخر کون ہے، یعنی کہ یہ نہ شادی کرنا چاہتی ہے، نہ کسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، نہ اس کے والدین ہیں، اور اس کا جو مالک تھا اس نے بھی ان کو کیا کہتے ہیں آزاد کر دیا۔ تو ایسے اکیلے عورت کا رہنا یعنی کہ ایک بہت بڑا الزام تھا خود کے لیے۔ بٹ پھر بھی ان کو بہت بڑے صحابی تھے، حسن بصری، جنہیں اللہ بہت پسند فرماتا ہے، انہوں نے ان کو میرج پرپوزل بھیجا۔ تو انہوں نے ان کا میرج پرپوزل جو تھا وہ صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں اس دنیا میں آئی ہوں صرف اللہ کے لیے آئی ہوں، اور انہوں نے اس میرج پرپوزل کو کلوز کر دیا اور انہوں نے منع کر دیا، صاف منع کر دیا۔ حسن بصری اس بات کو لے کر تھوڑا سا سوچ میں بھی پڑے کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے ان سے بات کری اس بارے میں، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے اس دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں لے کے جانا، میں صرف اللہ سے محبت کرتی ہوں اور اسی کی محبت کے لیے میں اس دنیا میں ہوں۔ تو انہوں نے بھی ٹھیک ہے، بٹ ان کی جو ایک دعا تھی نا، یہ جو ہے نا، یہ بہت ہی دل کو چھونے والی دعا ہے، یعنی کہ ایسا لگے گا کہ بس دل سے نکل کے آ رہی ہے۔ یعنی کہ وہ کہا کرتی تھی، یا اللہ اگر میں تجھ سے جہنم کے ڈر سے دعا کروں اور تجھ سے جہنم کے ڈر سے ڈروں اور تیری عبادت کروں تو مجھے اس جہنم میں جلا دے۔ وہ کہتی تھی، یا اللہ اگر میں تجھ سے جنت مانگوں اور تیرے سے جنت کی حرس میں اور جنت مانگنے کی وجہ سے تجھ سے دعا کروں کہ مجھے تو جنت میں رکھنا، تو مجھے جنت سے بہت دور کر دینا۔ وہ کہتی تھی، یا اللہ اگر میں تجھے مانگوں تو مجھ سے خود کو دور نہ کرنا۔ ایسے کہتی تھی وہ، اور جو ان کی دعا تھی نا بہت ہی ہارٹ ٹچنگ تھی۔ یہ ان کی پوری سٹوری ہے۔ مجھ سے اگر اس سٹوری میں کوئی غلطی ہوئی ہو پلیز آپ مجھے معاف کریے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے، لائک کریے، شیئر کریے۔ آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔